السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المرسلات کا ترجمہ آج پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلائی جاتی ہیں بڑی آہستگی سے۔ پھر تند و تیز جھکڑ کی صورت میں چلتی ہیں، یعنی اب یہ ہواؤں کی اقسام بتائی گئی ہیں۔ اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں، پھر تقسیم کرتی ہیں جدا جدا۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ذکر کا القاء کرتے ہیں، یعنی ذکر ڈالتے ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ عذر کے طور پر یا خبردار کرنے کے لیے۔ عذر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس تو خبر پہنچی ہی نہ تھی، یعنی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور کس کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ کس لیے ڈالا جاتا ہے، یہ ذکر یا وحی کیوں القاء کی جاتی ہے؟ کہ حجت تمام ہو جائے، یعنی عذر باقی نہ رہے، کوئی کسی کے لیے کوئی بہانہ نہ رہے، یا خبردار کرنے کے لیے کہ بچاؤ خود کو اس بڑے دن کی حسرت سے، اس بڑے دن کے عذاب سے جس دن اعمال کی جزا و سزا ملنی ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، اب وہ دن جو واقع ہو کر رہے گا، جو آنا ہی ہے، یعنی مر کے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور حساب دیے جاؤ گے، تو اس دن حال کیا ہوگا؟ ستارے مٹا دیے جائیں گے۔ اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، یعنی یہ پھٹ جائے گا، بودے بودے ہو جائے گا۔ اور جب پہاڑ ریت بنا کر اڑا دیے جائیں گے، زمین کی سب سے سخت چیز کا ذکر کیا گیا تاکہ انسان اندازہ کرے کہ باقی چیزوں کا کیا حال ہوگا۔ پہاڑ ریت بنا کر اڑا دیے جائیں گے۔ اور جب رسولوں کے کھڑے ہونے کا وقت آ پہنچے گا۔ یہ معاملہ کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ یعنی دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات اختلافات چلتے رہتے ہیں، بعض اوقات انسانوں کو یہ شکوک و شبہات آتے رہتے ہیں کہ اچھا اگر اللہ موجود ہے تو مسلمانوں پر اتنے مظالم کیوں ہو رہے ہیں، یا یہ کہ وہ ایک وقت آ کیوں نہیں جاتا کہ ان تمام مسائل کا حل چکا دیا جائے، یا یہ کہ انصاف کیوں نہیں ہو جاتا، عدل کا توازن کہاں پر ہے اور عدل کب ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہ دن تو آئے گا۔ یہ معاملہ کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے؟ اس بڑے دن کے لیے جو فیصلے کا دن ہے۔ اور تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ جس بھی چیز کو لوگ جھٹلاتے ہیں دنیا میں، آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یا رسولوں کا انکار کرتے ہیں، وحی کا انکار کرتے ہیں، تو یہ جان لیں کہ اس دن وہ ہلاکت اور بربادی کو دیکھیں گے۔ اب تاریخ سے مثالیں بیان کی گئیں۔ فرمایا کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم ان کے پیچھے لگاتے رہے بعد میں آنے والوں کو، یعنی قوموں پر قومیں گزرتی چلی گئیں، تم دیکھتے ہی ہو، ہسٹری میں مطالعہ کرتے ہی ہو۔ اسی طرح ہم کرتے رہے ہیں مجرموں کے ساتھ، اور ہر قوم میں دیکھو مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو دنیا میں تو جو عذاب ان پر آیا قوموں پر، وہ ایک وقتی تھا کہ ان سے زمین کو پاک کیا گیا اور زمین کا نظام پھر سے عدل پر استوار کیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اصل ان کے لیے بدلہ ان کو قیامت کے دن ملنے والا ہے، جس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوگی۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ تاریخ سے مثالیں دینے کے بعد اب انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے کہ اگر تم پھر بھی تکبر کی روش اپنائے رکھنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو یاد تو کرو، اپنی ہستی کو تو نہ بھولو۔ دیکھو تو اللہ نے تمہیں کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک حقیر پانی سے۔ پھر ہم نے اس نطفے کو رکھ دیا ایک محفوظ مقام میں، یعنی یہ اللہ کی خاص عظمت اور قدرت ہے
کہ وہ نطفہ اس کو ایک محفوظ مقام پر رکھا تو وہ پرورش پایا، ٹھیک ہے، ایک طے شدہ مدت تک، اور اس کو کتنے عرصہ ٹھہرنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا۔ تو ہم نے اندازہ مقرر کیا، اور ہم کیا ہی اچھے ہیں اندازہ مقرر کرنے والے، یعنی اس کی جو بھی عمر، اس کا تقدیر اور تمام چیزوں کا۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ آیت بار بار آئے گی انسان کو متنبہ کرنے کے لیے اس صورت میں۔ کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی؟ یعنی کیسے وہ اپنے اندر کتنی بے شمار چیزوں کو اور مردوں کو ہی سمیٹ لیتی ہے، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ اور ہم نے اس کے اندر بنا دیے خوب جمے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ، اور ہم نے تمہیں پلایا اس میں سے تسکین بخش پانی۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر پیچھے نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ کیسے زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے قائم کرنے سے جما دیا اپنی جگہ پر، جس میں تم آرام سے رہتے ہو، اور سب سے بڑھ کر پانی، جس کی نعمت تمہیں دی گئی، جس پر تمہاری ساری زندگی، تمہاری نباتات اور حیوانات کی زندگی کا انحصار ہے۔ تو ناشکری کرنے والوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت اور بربادی ہے قیامت کے دن۔ چلو اب اسی چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اس دن ان کو کہا جائے گا کہ اب اسی چیز کی طرف چلو جس کو تم جھٹلاتے تھے، کہ نہیں یہ کیا عذاب ہیں، یہ کوئی جہنم کوئی آنے والی ہے، یا یہ کہ ہم مر کے دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں۔ چلو اس 3 شاخوں والے سائے کی طرف، نہ تو وہ سایہ دار ہے اور نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا۔ وہ آگ اتنے بڑے بڑے انگارے پھینک رہی ہوگی جیسے کہ وہ محل ہوں، یعنی محل جتنے بڑے بڑے انگارے وہ پھینکے گی، یا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں۔ اس کی تپش کا اندازہ کرو۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ ہے وہ دن جس میں یہ بول نہیں سکیں گے، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر تراشیں، یعنی ان کو کوئی بہانہ بنانے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے جمع کر لیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی۔ یعنی فیصلے کے دن ساری کی ساری امتیں اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئیں، جمع ہو کے اکٹھی آ گئیں۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف وہ چال چل دیکھو، یعنی کوئی تدبیر اب کر سکتے ہو تو کرو۔ دنیا میں تو انسان بڑی ڈنگیں مارتا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، اور کچھ نہیں تو انسان سفارش پہ تکیہ لگائے بیٹھا ہے۔ اب دیکھو کوئی چال چلو۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس دن متقین یقیناً سائے اور چشموں کے ماحول میں ہوں گے۔ متقین پرہیزگار، خاص طور پر تقویٰ کا ذکر آیا ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ دراصل اللہ کے ڈر سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے احکامات کو بجا لانا اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا، یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ اپنے عمل میں دیکھیں۔ اور ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں پسند ہوں گے، اور ہم ان سے کہہ دیں گے کھاؤ پیو مزے سے رچتا بچتا ان اعمال کے انعام کے طور پر جو تم کرتے رہے تھے۔ ان کے اعمال کی قدردانی کی جائے گی۔ حالانکہ جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت کے سبب ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اتنے شفیق ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے رعوف ہیں کہ وہ انسان کے ہمارے جو اعمال ہیں ان کی قدردانی ہوگی نا، کہ اس کے انعام کے طور پر یہ تمہیں عطا کیا جا رہا ہے۔ یقیناً ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اپنے محسن بندوں کو۔ اب یہاں پر احسان کا ذکر آ گیا۔ یہ احسان دنیا میں کرنا ہمیں بہت بھاری لگتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسی کا یہاں پر ذکر آیا ہے کہ بے شک اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اے کفار و مشرکین، تم کھا پی لو تھوڑی دیر کے لیے، یقیناً تم لوگ مجرم ہو، یعنی دنیا میں مزے اڑا لو، یہ تھوڑی دیر کا کھانا پینا ہے، اس کے بعد تم اپنے لیے جو اکٹھا کر رہے ہو وہ تو جرم ہی ہیں، جرائم ہی ہیں، تو ان کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ جس دن اور ہلاکت اور بربادی ہوگی تمہارے جیسے تمام جھٹلانے والوں کے لیے۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے جھکو تو یہ جھکتے نہیں ہیں، عاجزی اختیار نہیں کرتے۔ تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو اب اس قرآن کے بعد یہ اور کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ سوالیہ انداز ہے ہمارے لیے کہ اب کس چیز کا انتظار ہے ہمیں، کہ قرآن ہمارے پاس آ گیا، حجت تمام ہو گئی، حق و باطل کھل کر سامنے آ گیا، پھر بھی ہم اس کلام پر ایمان نہیں لاتے، اس کا مطالعہ نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس سے اپنے لیے اپنے عمل کی باتیں اخذ نہیں کرتے، یعنی ہم کسی اور چیز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب یعنی ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں بتائی گئی باتوں پر عمل کریں۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے یا ہم کسی اور چیز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر سوچے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔